جیڑی ذات نال تعلق ہے خدا دی قسم اسا اپنے ذاتاں نال اتنا پیار نہیں کریں گے، اولاد نال اتنا نہیں پیار کریں گے جتنا محمد مصطفیٰ اسا غلاماں نال پیار کریں گے۔ میں وہ تفصیل نہ کراں، اختصاراً دیکھو رب سونے نے فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب ان قریب اصل تو کو اتنا دے سو کہ تسا راضی تھی ویسو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اتنا تو کڑے سو کہ تو کو راضی کر چھڑے سو۔ اکیڑے موقع دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، توجہ میری جانب کرے سو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے ایک پاک پیغمبر نے اللہ سونے دی بارگاہ عرض کی تھی، یا اللہ تین سا کو جو کچھ آکھے جو کچھ لکھتے حکم احکام اصل تیرے بندیاں تک اپنی امت تک پہنچا دیتے، لیکن یا اللہ جیڑے سادے فرما بردار بنیا نہ غلام او دا سادے ہیں، جیڑے گناہ ہے جو مبتلا ہیں تو جان تیرا کم جان اور کرے در جیڑے سادے ہیں نا وہ دا سادے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی فمن تابعنی فإنہ منی، جائیں جائیں میری اتباع غلامی کی بھی امید ہے، ومن عصانی اور جڑا نافرمان ہے تو جان دے تیرا اپنے غلامہ کی روح ناراضگی کا اظہار فرمائے، اپنے غلامہ کی روح تعلق یہ تو تیرے حوالے تو جان، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اکھیں چو نیر وہ پہ کہ میرے غلام گناہ گاری تو میرے غلام ہیں، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرو، یہ مطلب نہیں کہ گناہ، لیکن نبی کے پاک چھوڑیا نہیں، آپ نے اکھیں جو آنسو جاری تھی رومن لگ کے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اکھیں جو نیر ماندے ہیں، جو سب پریشان ہو وہ غم تو کو لگیا ہو گئے رو وہ چپ کون کروے گے، وہ لوگ سوچا عام گانا اماں ابا دینی بھرا یار بیلی، لیکن جلے نبی پاک روندے ہیں رب سونا پوچھدا خیر ہی بابو کیوں بیٹھا روندے ہیں، جبریل کو بھیجا پوچھو خیر ہی کیوں بیٹھے روندے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آئے جبریل سلام عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ سونا پوچھتے ہیں خیر ہے نیر پہ ماندے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جبریل میں اپنے غلامہ واسطے بیٹھا رہا کہ میرے غلامہ نال کیا بن سکتے، میرے غلامہ نال رب کیا سلوک کرے، گناہ گاروں پہ ہنسنے والوں نہ یوں کسی کا مذاق اڑاؤ، نہ جانے حصے میں کس کے آئے خدا کی رحمت کا شامیانہ، اللہ اکبر۔ جبریل کے واپس اللہ تعالیٰ دیوار گائے، حالانکہ رب جان دے کہ محمد مصطفیٰ کیوں بیٹھے تھا، فرمایا عرض کی تھی وہ غلامہ واسطے بیٹھے رہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونجو میرے محبوب کو مجدہ خوشخبری سناؤ، اے محبوب غم نہ کرو، بالا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب اسا تو کو اتنا دے سو تو آپ کو راضی کر کے چھوڑے سو، وانا رب تو کو راضی کر کے چھوڑے سو۔ اور ایک خوشخبری نبی پاک یا غم زدہ روندے بیٹھے ہیں یا خوشی کی رو آپ دا چہرہ کھل کھلاؤ، آپ خوش تھے خرسند ایڈے خوش تھے، نے فرمایا اے میرے صحابہ، بولے نہیں میں صحابہ اکرام دے ذکر مومن ہوئے جڑا صحابہ دا ذکر سن کے ٹھر رہے تھے، اہل بیت دا ذکر سن کے بھی بندہ وہ بھی بے غیرت ہے جڑا صحابہ دا ذکر سن کے تے مر رہے تھے، اہل بیت دا علی المرتضی حسن حسین دا ذکر، یہ سید دا ذکر سن کے، سید نہیں سنی،
ہن نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام دے جام گھٹے دے اندر رش ہے. آپ نے فرمایا سنو اج میرے رب نے وعدہ کیتے محبوب کو راضی کرے سا پر میں بھی دا محبوب ہاں. قیامت دی دیوار میں رب نال اپنے مالک نال اوے تک راضی نہ تھی سا جب تک کہ میرا ایک غلام بھی جنت تو دوزخ کو باہر نہ آیا. آخری غلام کو بھی جنت داخل کروا کے ول رب کی راضی تھی سا. کتنی مہربانی ہے. نبی پاک آئے مقصد کیا ہے فرمایا تساں جہنم دے کڑے دے اوتے کنارے دے اوتے کھڑے ہوئے لوگوں میں تہاڈا خیر خواہ بن گیا ہوں. کافروں کو آدھے کھڑے ساری دنیا کو میں تو کو تساں ٹھانا لے ہو میں محمد مصطفیٰ تو کو بچیدہ کر بچانا. نبی پاک علیہ السلام کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے تھوڑے علاقے چ بہت سارے آس پاس جڑے دن محمد پاک کو پتہ نہیں رب ان دے نال کیا کرے سی محمد مصطفیٰ نال. وہ جیسے لوگ بھی ان کلمہ پڑھ کے خدا دی قسم ذرا شان سنو. اللہ تعالیٰ فرمائے دے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ فرمائے دے قیامت نگار نہ اپنے نبی کو شرمسار کرے سا نہ نبی پاک دے غلامہ کو شرمسار کرے نہ نبی پاک کو شرمسار کرے سا نہ اپنے محبوب دے غلامہ کو شرمسار کرے سا. یہ جڑا کچھ بیان کیتے نا اس سناون دا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سن کے سارے دل محمد مصطفیٰ دی محبت دا جذبہ پیدا کی ہوئی. اچھا نبی پاک روسن بل کیا خیال ہے نبی پاک کو اب روائی رکھوں یا نبی پاک کو راضی کروں کہ روے نہیں نہ کر کے بولو سبحان اللہ. چاہیدہ دا یہ ہے کہ اساں سونے محمد مصطفیٰ کو رومنی نہ دیوں. اساں عمل چنگے کروں نمازاں پڑھوں اللہ دے گھر کو آباد کروں قرآن دی تلاوت کروں قرآنی احکامات دے عمل کروں نماز روزہ حج زکات تمام فرائض دا خیال کروں اور ماں پیو دا ادب و احترام کروں شریعت مصطفیٰ دے چلوں کہ نبی پاک کی اتنی تکلیف کیوں اٹھاویں. نبی پاک اساں جو آؤنا اللہ اکبر نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ارے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار. پڑھئے میں کوئی میرے کو نہیں پتا کوئی ان کی دعائیں ہیں کتنے بجنے علاقے انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کھڑا میں انشاءاللہ صرف کوئی محبت چاہیے کہ یہ محبت کو طرف توجہ انشاءاللہ ڈھیر سارا فائدہ حاصل دیسی. جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. ارے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. میں اصلاحی گفتگو بھی کریں گا بنیا نال نال نبی پاک دی شان بھی بیان. نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں پیو ماں دا ادب کریں دے رہا ہے. کیا بلا بولے تھے اور سبحان اللہ میں نہ کوئی لفظ بولے تھے کہ ادب کریں دے رہا ہے پیو ماں کو تنگ نہ کرا ہے. فرمایا جائیں اپنے پیو ماں کو پیو ماں جیندے ہوئے یا پیو ماں جو ایک جائیں خدمت نہ کیتی رب کو برباد کرے اتنا تک فرمایا ول میرے نال تعلق جوڑنے نا ول پیو ماں دا ادب پیو ماں دا کیا کرنے دے رہا ہے. فرمایا افضل سامان سارے میں کرنے مسجدہ کو آباد کریں دے رہا ہے مسجدہ کو آباد کریں دے رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو جنت گن ویسا بڑے بڑے گناہگاراں دی بخشش کر ویسا صحابہ کے سونا سننے سو کی میں سننے سو تو چپ کر کے بیٹھے آپ توجہ کرائے کینے سننے سو آج اساں 1,26,000 بہوں نے صحابہ کھڑے کم و بیش اور بل کروڑا بد دے آئے آج دنیا چھ 1.5 ارب کم از کم مسلمان ہیں اتر تلے اتنی دنیا مسلمان ہے اتنے 1.5 ارب نہیں ارب کتنے تھے اچھا 8.5 ارب 8 ارب تقریباً دنیا بندے نہیں ٹائم غور کرائے 1.5 ارب انسان پر سارے کافر قیامت تک دنیا کٹھی تھی ہوئی جڑے جب سے مرد عورتاں پچھلی دنیا یا رسول اللہ غلامہ کو کی میں سن رہے تھے غلامہ کو نبی پاک نے فرمایا آپ دی عادت ہی والگال سمجھا کے اٹھ جائیں فرمایا تو آلے گھوڑے ہوں میں انہاں دے متھے گھوڑے پیر چٹے ہوں میں سجان کن دے لے کو گئے نا یہ نشانی ہوتی ہے نا بات جانور یہ لہل پوری ہے فلانی ہے فلانی ہے یہ فرمایا گھوڑے انہاں دے متھے گھوڑے پیر چٹے ہوں میں سجان کن یا رسول اللہ فرمایا بس یاد رکھو سارے نبیاں دیاں امتہ کھڑیاں ہو سن پر میں محمد مصطفیٰ کی امت دی شان وکری ہو سی فرمایا خرم محجلون فرمایا میری امت فرمایا انہوں نے ہاتھ پیر چہرے ایڑے نورانی ہو سن بے کہیں نبی کی امت دی میں چمکدار نہ ہو سن ہونی بھاگی میں میرے غلامہ دے چہرے چمکدار ہو کیا مطلب ہے کیوں ہو سن فرمایا ایک وضو کریں دے ہو نا فرمایا ایک وضو دے اثر دی وجہ تو توالے چہرے رب سونے اتنے چمکدار کر دے انہیں فرمایا جو میں میرے سامنے آدھے ہوئے سنا میں محمد مصطفیٰ کو کوئی سنانا تولن دی لوڑ نہ پوسی جیڑا میرا غلام سامنے آسی ہاتھ پیر دے چہرہ چٹا ہو سی پکڑے دا ویسا دے جنت بجھے دا ویسا فیسن کی میں چٹے بنا بولو وضو بل اپنا قصور ہو سی کملی وعدے بخشواونے اپنے چہرے کعبے کر کے دیو سے نمازہ نہ پڑھیو سے تے والا اگر نظر آپ دینا پئی دوال یہ وجہ تو نبی کے پاک تے غلام ہیں دوال نمازہ نہ چھوڑو خود بھی نمازہ پڑھو اور توالا بیٹا بیٹی 7 سال دے تھی گئے نماز شروع کرواؤ نبی کے پاک کا فرمان ہے کیا کرو گی بولے دے ہو کبھی جنا مجھے میں جگہ لی تھوڑی ہوں گے وہ کیا قرآن و سنت دے حوالے نہ نماز پڑھو میاں بھیرائی بندہ چھوٹے بھیرا کو اٹھا دے اٹھے نماز پڑھ ابا کرے اٹھ نماز پڑھ ماں کے اٹھ نماز پڑھ 7 سال دے بعد کو نماز شروع کرو 10 سال دے تھی نے فرمایا نہ پڑھے گا کھوٹ کے پڑھاؤ لیکن آپا کیا دیں شہدہ سلطہ پہ مزے دی نیندر آئی پئیے سے نہ اٹھاؤ اتھا تو کو سنے سے قبر جوان اٹھایا گیا نوال کیا بڑھ اتھا ان کو سویرے اٹھا تاکہ قبر سکون نال سنے اگر دی سوچو دنیا 4 دن ہے 50 60 اور عمر 66 سال یہ کیا ایوریج لیکن وہ بھی کٹتی میں دیئے 35 سال 40 سال 30 سال چھوٹے بچوں کو اٹیک کرنے لگ گئے کیوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ فرض ہے تمہارے اوپر اپنے اولاد کی تربیت کرو انہوں کو نمازی بناؤ کیا بناؤ ہاتھ جا کے رساؤ پڑھاونے کی نہیں بناؤ آج ہی تم سی کنجو سمیرے بیٹا بیٹی اٹھ رات 3 بجے سکتے 9 بجے کہ جو آئے بے شادی ہوں سفر دوں خدا دی قسم نہ خود سمو نہ انہوں کو سمن دو اٹھو یار اللہ دا صدا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح او نمازی طرف آؤ کامیابی رب سونا نماز دی طرف سے دعوت دے 5 مرتبہ اسا خود بھی حیا نہ کروں اولاد کو بھی دے نہ لاؤں بل اولاد دا دشمن کو لیا نہیں اولاد دا دشمن تو دے میں خود نہیں اگر سکی اولاد نماز دی